اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز خوشبو، دوسرا فرمایا کہ منکوحہ عورتیں، اور تیسرا فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھی گئی۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہ تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ یہ کس قدر اہم بات ہے اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جب میرے حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما رہے تھے تو پورے دین کی پکچر میرے حضور کے بالکل سامنے تھی۔ 23 سال کے عرصے میں مسلسل جد و جہد کے ساتھ امت کو دین سکھایا۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال مدینہ المنورہ میں، پورا دین امت کو جو دیا وہ میرے حضور کے بالکل سامنے تھا۔ اب پورے دین میں سے ایک چیز کا انتخاب آخری لمحات میں کیا اور وہ نماز تھی، جبکہ زکوٰۃ، روزہ، حج، عدل و انصاف کی تعلیمات، مساوات کو قائم رکھنا، اخلاق اچھے رکھنا، کینہ، حسد، بغض جیسی ذمیمہ صفات سے بچنا، یہ سارے شرعی احکام تھے جو حضور نے امت کو دیے تھے۔ کسی اور کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا جاتا، لیکن آخری وصیت پورے دین میں سے جو حضور نے ایک امت کے نام رکھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں، سینکڑوں آیات قرآن مجید کے اندر نماز کے موضوع پر موجود تھی، اور میرے حضور جانتے تھے کہ قیامت تک قرآن مجید کا لفظ محفوظ ہو چکا ہے۔ حضور کسی اور چیز کی نصیحت فرما دیتے، یہ تو قرآن مجید میں محفوظ ہو چکا تھا حکم، اور ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ رب کے قرآن میں یہ موجود تھا۔ سینکڑوں احادیث نماز کے موضوع پر صحابہ کو زبانی یاد ہو چکی تھی، اور عملاً نماز کی تربیت اتنی ہو چکی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں مومن اور کافر میں فرق نماز سے کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ہماری مسجد میں آتا تو ہم سمجھ جاتے یہ اسلام قبول کر چکا ہے، اور اگر کوئی شخص نہ آتا تو کوئی بھی اسے جا کے یہ نہ پوچھتا کہ آپ مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، بلکہ انڈرسٹوڈ تھا کہ جو نہیں آتا وہ ابھی اس نے اسلام ہی نہیں قبول کیا۔ کوئی جا کے کسی دکاندار سے، کسی مزدور سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ مسجد میں آتا ہے، اور جو نہیں آتا اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھی اسلام ہی قبول نہیں کیا۔ یار جب سینکڑوں آیات محفوظ ہو چکی، سینکڑوں فرامین اس عنوان پہ زبانی یاد ہو چکے، اور عملاً تربیت اتنی پختہ ہو گئی کہ مومن اور کافر میں فرق نماز سے ہو جاتا ہے، آخری لمحات تے حضور علیہ السلام کسی اور چیز کی وصیت فرما دیتے۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی حضور بات ارشاد فرما دیتے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کوئی محبت برا انداز حضور اختیار کر لیتے، آخری لمحات تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے پورے دین میں سے جس آخری چیز کا انتخاب کیا وہ نماز تھا۔ اور جو حضور علیہ السلام کے مخاطبین تھے، جو حضور علیہ السلام کے سامنے اس وقت لوگ موجود تھے، ان میں سے کوئی شخص بے نمازی نہیں ہے۔ پھر مجھے بتائیں حضور علیہ السلام نے کن کو کہا تھا کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ نگاہ نبوت آنے والے دور کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ لوگ اس کے اندر سستی کا ارتکاب کریں گے اور غفلت کر جائیں گے۔ آج 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ جناب مسجد کا باہر والا حال بڑا کر دیجئے، سالانہ جلسے کے لیے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کل چہلم کی تقریب میں لوگ زیادہ آتے ہیں، لہٰذا باہر بھی لینٹر ڈال دیا جائے، بارش کا موسم بھی ہوتا ہے تو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی شخص مسجد سے واپس جا رہا ہو کہ اندر پنج گانہ نماز کے لیے مزید بندے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے،
میں کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یار حکم تو نماز کا اتنا اہم تھا، اور اگر ہم اس میں اتنی غفلت کا شکار ہو چکے ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں. پورے دین پر ہی عمل کرنا چاہیے اور اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. لیکن اگر کل یہ سوال پوچھ لیا گیا کہ جب میرے رسول اتنے بیمار تھے کہ حضور علیہ السلام سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، اور مبارک پاؤں اتنی نقاہت تھی کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، میرے رسول تو اس وقت بھی 2 لوگوں کے کندھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ کے، اپنے بازو رکھ کر، حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور مسجد کی طرف آ رہے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں نقاہت اور کمزوری اتنی تھی کہ مبارک پاؤں اٹھایا نہیں جاتا تھا، اور ایک لکیر تھی جو زمین پر بنتی جا رہی تھی. حضور جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھ رہے تھے. میں دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں، آپ اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں کھڑے ہیں. آخری وصیت یہ تھی نا کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا. لیکن جیسے ہی کل قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، جس شے کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. دیکھیں اس کی بہت ساری حکمتیں، یہ بنیادی چیز تھی. لیکن دیکھیں پورا 23 سال میں جو دین دیا، اللہ نے اس پورے دین کے بارے میں ایک مومن سے پوچھنا ہے کہ جو اس کی ضرورت تھی، جو تقاضے تھے اس نے پورے کیے، جو اس کے احکامات اس کے لازم آتی تھی، جو ذمہ داری اس نے نبھائی کہ نہیں، یہ پوچھی جائیں گی. ہر امیر سے اس کی رعایا کے بارے میں، ہر اس کے دائرہ کار میں سوالات ہوں گے. لیکن ذرا غور کیجئے گا، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا. کیوں؟ بہت سارے جواب ہوں گے اور بہت ساری حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سوال سب سے پہلے شاید اس لیے رکھا گیا کہ جب میرے رسول کی طبیعت نقاہت، بخار، کمزوری میں تھی، میرے رسول نے آخری پیغام امت کو نماز کا دیا تھا. سانس ٹوٹنے کے بعد دوبارہ محشر میں جب رب کھڑا کرے گا تو رسول اللہ کی جو آخری بات تھی وہاں سے بات شروع ہوگی، اور وہاں سے سوال پوچھا جائے گا کہ میرے رسول نے تو آخری حکم تمہیں یہ دیا تھا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جو آخری حکم دیا تو اس کے اوپر تو نے کتنا عمل کیا تھا. اور پھر حضور نے ضمانت دی اس شخص کو، فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. فرمایا جو نماز میں ٹھیک نکلا، جو اس میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہو گیا. جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی، حضور فرماتے ہیں وہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا.